یہ جو یورپ کی طرز پر شہر دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں بنجر زمین ہوا کرتی، یہ انگریزوں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ملک ریاض کے تھرو کروایا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ دی ریئل اسٹوری آف ملک ریاض، کہ ملک ریاض ہیرو ہے یا ویلن۔ ملک ریاض چاندی کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوا، نہ ہی کسی میگا سٹی میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی آکسفورڈ گریجویٹ ہے۔ پیدائش فروری 1954 میں سمریال سیالکوٹ میں ایک ایوریج گھرانے میں ہوئی۔ فادر کا چھوٹا سا بزنس تھا جو ملک ریاض کے بچپن میں ہی ختم ہو گیا۔ گھر میں نہ گیس تھی نہ لائٹ، لالٹین میں جیسے تیسے پڑھ کر میٹرک پاس کیا، وہ بھی دوسرے سال 3333 نمبر سے۔ اگر ایک نمبر بھی کم آ جاتا تو فیل ہوتا۔ 1969 میں راول پنڈی کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک 5 مرلے کے گھر میں رہنے لگے جو آج اولڈ ایج ہوم ہے۔ اس پر ہم لوگ آگے بات کریں گے۔ چھوٹے موٹے کام کرتے رہے، کم عمر میں ہی شادی ہو گئی۔ ارلی 1970 میں بڑی بیٹی کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹر کو پیسے تک دینے کے پیسے نہیں تھے تو ٹیکسی ڈرائیور سے 40 روپے دے کر ڈاکٹر کو دیے، پھر پیتل کا برتن بیچ کر ٹیکسی والے کو اس کے پیسے واپس کیے۔ لائف اتنی مشکل تھی کہ روز کی دہاڑی پر کام کرتے، کبھی کام ملتا کبھی نہیں ملتا۔ بعض اوقات 8 آنے بھی نہیں ہوتے تھے کہ ویگن کا کرایہ دے سکتے۔ 10 سال تک کلرک اور بلو کولر جاب کرتے رہے۔ 1979 میں MES میں 1500 کا ٹھیکیداری کا کام ملا۔ گدھے گھوڑے کی طرح یہ بندہ کام کرتا رہا اور 4 سال بعد 1982 میں ایک بڑا کانٹریکٹ ملا مال روڈ کا، جس کو صرف 2 مہینے 10 دن میں ختم کیا اور 24 کروڑ کی لاگت آئی۔ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اپنی کمپنی حسین گلوبل سے MESC کے لیے کام کرتے رہے اور ارلی 90s میں نیوی کے شہداؤں کے لیے ایک سوسائٹی کا کانٹریکٹ ملا، پر بعد میں بحریہ نے ہاتھ اٹھا لیا، پر ملک ریاض نے کنٹینیو رکھا اور یہاں پر بحریہ ٹاؤن کی بنیاد رکھی۔ 1997 میں ملک ریاض نے سوچا کہ پاکستانیوں کو یورپ کی طرز کا شہر دیا جائے جہاں پر گیس، پانی، بجلی، اسکول، کالجز سب کچھ فراہم ہو، پر اس ملک میں قوم کے بارے میں سوچنا اور ان کو ترقی دینا ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ 1997 میں جب ترقی کا سفر سٹارٹ ہوا، وہیں بلیک میلنگ اور ٹارچرنگ کا بھی سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ ہر حکومت نے ملک ریاض کو مندر کے گھنٹے کی طرح بجایا۔ یہاں 2 کمروں کا گھر بنانے میں بندے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بندہ نہ صرف شہر بنانے کا سوچ رہا ہے بلکہ بنا کے بھی دکھا رہا تھا۔ لوگوں کو آگ تو لگنی تھی، تو سٹارٹ ہوا بلیک میلنگ کا سلسلہ۔ چاہے وہ نہید خان ہو، چودھری نثار ہو، FIA ہو، سیف الرحمان ہو، نیب ہو، کوئی نہ کوئی کیس بنا کر ملک کی ترقی کے بیچ میں آتے رہے اور آج تک آ رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کے بعد بحریہ ٹاؤن لاہور کا افتتاح کیا۔ ملک ریاض کو بلیک میل اور ٹارچرنگ چلتی رہی۔ ایکس چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے نے ملک ریاض کو بلیک میل کیا۔ جی ہاں، یہ وہی ارسلان چودھری ہے جو فیل ہوا تھا اور باپ کے کوٹے سے اس کو ایڈمیشن ملا تھا۔ ارسلان چودھری سن آف ایکس چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے نے کہا کہ ملک ریاض، تمہارے بیٹے پر 302 لگا دوں گا، میرے باپ کا ایک فیصلہ تم کو برباد کر دے گا۔ ملک ریاض رکا نہیں اور کراچی کا رخ کیا، جہاں عرصہ دراز سے ایک بلڈنگ بھی نہیں بنی تھی۔ وہاں ایک ماسٹر پیس بنایا اور بحریہ ٹاؤن ایشیا کا نمبر 1 بلڈر ابھر کر سامنے آیا۔ اور کراچی میں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد بنائی جہاں 8 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم، پاکستان کا سب سے بڑا تھیم پارک، پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ بحریہ آئیکن، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا، کنسٹرکشن فیلڈ کو آسمانوں تک پہنچایا۔ پر یہاں پر بھی کراچی کی ترقی لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ لینڈ گریبنگ کے کیس میں بابائے ڈیم چیف جسٹس ثاقب نثار، جی یہ وہی بابائے ڈیم ہیں جنہوں نے 16 ارب کی ایڈورٹائزنگ کی اور 9 ارب جمع کیے، اور اب نہ ڈیم کا معلوم ہے اور نہ بابائے ڈیم کا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسے دو ورنہ بلڈوزر چلا دیں گے، پوری لینڈ کو الیگل کر دیں گے۔ کیس کیا تھا؟ ایک بھائی سے بنجر زمین لی، اس کو ڈیولپ کیا اور سونا بنایا۔ بعد میں دوسرا بھائی آیا اور کہا یہ تو بہت سستی زمین لی ہے، مٹی کے بھاؤ، یہ تو اب سونا ہے، اس کو سونے کے پیسے دو ورنہ اس کو برباد کر دوں گا۔ اس ملک میں سب سے کمزور ایک بزنس مین ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی دکان ہی کیوں نہ چلا رہا ہو، کوئی بھی آ کر بلیک میل کر دے، یہ بات جاب کرنے والا نہیں سمجھ سکتا۔ خیر، کیس کا کیا ہوا؟ 460 ارب ملک ریاض کو دینے پڑے، ورنہ اشرافیہ نے بولا یہ تو اب سب لیگل ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو کرائے کے لوگوں کو بھیجا اور بحریہ ٹاؤن کراچی پر حملہ کر دیا۔ اتنا بڑا گیٹ نہ تو پیٹرول سے جل سکتا تھا نہ لکڑیوں سے۔ یہ کس نے ان کو کیمیکل بارود دیے؟ نہ یہ لوگ کراچی سے تھے نہ گداب کے۔ اگر ملک ریاض کو کسی گوٹ پر قبضہ کرنا ہوتا تو بحریہ ٹاؤن کے اندر انکلیو گوٹ موجود ہیں، وہاں پہلے کرتا۔ بحریہ کے ساتھ مدرسہ ہے، وہاں میٹھا پانی نہیں دیتا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے ساتھ 45 گوٹ لگے ہوئے ہیں جن کو بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے روزگار ملتا ہے۔ کوئی ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے، کوئی میڈ کا، کوئی چوکیداری کا، کوئی کنسٹرکشن میں ہے، کوئی لیبر میں ہے۔ یہ لوگ نہیں آئے تھے بلکہ وہ لوگ آئے تھے جن کا اس زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
अभी भी बहरिया टाउन के बाहर देखें तो बंजर जमीन ही है। कौन है जो इस मुल्क की तरक्की को रोकना चाहता है? मलिक रियाज से अगर किसी ने साथ दिया तो वो उनकी बीवी ने दिया। उसके बाद उनके दो बाजू बने, एक उनके बेटे अली रियाज और दूसरे शाहिद कुरैशी। बहरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर प्राइवेट बिल्डर ने सरमाया लगाया। आज पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन में 3000 से ज्यादा बिल्डिंग बन रही हैं। बार बार डराने के बावजूद मलिक रियाज नहीं डरा और बहरिया टाउन कराची 2 लॉन्च किया और दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बन गया। मुल्क की इस खराब हालत में मलिक रियाज एक रोशनी की किरण है और अनकरीब बहरिया टाउन पेशावर बनने जा रहा है। मलिक रियाज को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि 75% अपनी दौलत पाकिस्तानियों पर वक्फ है। I personally declare my 75% assets go to the people of Pakistan. आइए देखते हैं कि मलिक रियाज कैसे कैसे और कहां का पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है। मुल्क भर में बहरिया दस्तरखान खोले जहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाया जाता है। हेल्थ प्रोग्राम में बहरिया हॉस्पिटल हो, मोबाइल हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, जैकाबाद, सक्कर, गोटकी, कश्मीर, मियाँवाली, अखोड़ा, खटक, दियारादीन, लिया और रसालपुर। सवाबी में 40,000 मरीजों का इलाज मुफ्त होता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट थरपारकर में काम कर रहा है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में जहां 12 मिलियन की लागत से भी ज्यादा लोगों का इलाज हो रहा है। 80 से ज्यादा बच्चों की हेयरिंग इम्प्लांटमेंट हुई है, जिसमें फी बच्चा $18,000 आता है। रीनल ट्रांसप्लांट, बोन नैरो ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी और ऐसी कई बीमारियां जिसका इलाज एक आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, बहरिया टाउन हॉस्पिटल में फ्री होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 205 का अर्थक्वेक हो, 214 का फ्लड हो, जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग होमलेस हो गए थे। उनके लिए सिर्फ कैंप ही नहीं बनाया बल्कि 50 मॉडर्न विलेजेस भी बहरिया टाउन बना रहा है और कुछ बन भी चुके हैं, जिसमें अब तक 180 मिलियन खर्च हुए हैं। एजुकेशन में 4000 बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और 700 से जायद आला तालीम के लिए बाहर जाते हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है हर साल। कराची, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसमें 2 अरब खर्च हुआ है, जिसमें हजारों तुलबा तालीम हासिल करेंगे। पिछले 12 साल से कई हजार खानदानों की कलेक्टिव मैरिजेस करवाई। बेरोजगारी खत्म करने के लिए बेरोजगार प्रोग्राम स्टार्ट किया। हर बड़ी एनजीओ को डोनेशन और चैरिटी देना हो, या सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों को बाजियाब कराना हो, प्रिजनर वेलफेयर प्रोग्राम हो या पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाना हो, आज मलिक रियाज पाकिस्तान में टॉप टैक्स पेयर है। मलिक रियाज ने अपनी जिंदगी के 40 साल स्ट्रगल में गुजारे, मड हाउस में रहे और आज 70 साल की उम्र में वो बंदा मुल्क को लूटने की सोचेगा या अपनी आखिरत बनाने की। लोगों के जाने के बाद ही हमें उनकी कदर होती है। जो शख्स बोल रहा है कि 2 साल में इस मुल्क की किस्मत बदल सकती है, उसने ओपन लेटर लिखे दूसरे अमीर पाकिस्तानियों को कि आओ साथ मिलकर इस मुल्क के लिए काम करें, पर किसी के कान पर जूं भी नहीं रहेंगी। हर केस के बाद अशराफियों ने बोला अब तो मलिक रियाज गया, अब तो खत्म हो गया, पर बहरिया टाउन इज टू बिग टू फेल नाउ। सिर्फ यही नहीं, अब बहरिया टाउन दूसरे शहरों में भी आ, बहरिया टाउन नवाबशाह, बहरिया टाउन सक्कर, बहरिया टाउन गवादर, बहरिया टाउन मुल्तान, बहरिया टाउन कोयटा और बहरिया टाउन हैदराबाद। बहादुरी कामयाबी का रास्ता बनाती है। हम दलेरी से कामयाब होते हैं, कमाल के साथ।